مقدمہ ربیع الثانی اسلامی قمری تقویم کا ایک ایسا مہینہ ہے جو نہایت روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ کئی مسلمان اس مہینے کو خاص توجہ، عبادت، توبہ و اصلاح نفس اور خیر و احسان کے مواقع کے طور پر لیتے آؤ، مگر صرف تاریخی یا مذہبی اہمیت جاننا کافی نہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا ایک ذریعہ بنائیں۔ یہ مضمون اسی مقصد کے لیے ہے۔ ربیع الثانی کے دنوں میں عملی، منظم اور قابل عمل طریقوں سے مثبت تبدیلی کیسے لائی جائے۔ یہ مضمون عملی نکات، روایتی و مذہبی پہلوؤں، روزمرہ عادات میں تبدیلی اور کمیونٹی سطح پر اقدامات کا تفصیلی خاکہ پیش کرے گا۔ ایک، نیت اور مقصد کی تجدید۔ ہر قسم کی مثبت تبدیلی کی بنیاد نیت اور مقصد ہوتا ہے۔ ربیع الثانی کی ابتدا اس عزم کے ساتھ کریں کہ آپ اس مہینے کو خودسازی، بھائی چارہ اور معاشرتی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ روزانہ کی نیت مختصر اور واضح رکھیں۔ میں اس مہینے میں اپنے خالق، عبادت اور کاموں میں بہتری لاؤں گا / نیت کی تجدید ہر صبح کریں اور رات کو اپنی کارکردگی کا مختصر جائزہ لیں۔ 2، عبادات اور اذکار میں اضافہ۔ ربیع الثانی میں عبادات کو معمولات سے بڑھا کر اختیار کریں۔ نمازن اول وقت کی پابندی مضبوط کریں۔ نفل نمازیں خصوصاً وتر تہجد ممکن ہو تو شامل کریں۔ روزانہ کم از کم 5-10 منٹ قرآن پڑھیے۔ ترجمہ اور تدبر کے ساتھ اہم اذکار، درود پاک اور استغفار کا روزانہ معمول بنائیں۔ یہ عمل صرف روحانی تقویت نہیں دیتا بلکہ نفس کی صفائی اور تحمل پیدا کرتا ہے جو کہ مثبت رویے کی بنیاد ہیں۔ 3، علم و تعلیم کو معمول بنائیں۔ علم نہ صرف عبادت کا حصہ ہے بلکہ عمل میں تبدیلی کے لیے ضروری بھی ہے۔ ربیع الثانی میں علمی سرگرمیاں بڑھائیں۔ روزانہ کا مطالعہ، اسلامی کتب، سیرت النبی، احادیث کی منتخب کتب اور زمان حاضر کے معقول مضامع علم حلقے آن لائن کلاسز میں شرکت کریں۔ جو علم ملے اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کے طریقے تیار کریں۔ مثال کے طور پر ایک اخلاقی عادت کو سیکھ کر اگلے ہفتے اس پر عمل کرلم دل کو روشن کرتا ہے اور عمل کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے اس پر مستقل مزاجی ضروری ہے۔ دوست، خود احتسابی، محاسبہ نفس کا نظام۔ خود احتسابی کے بغیر تبدیلی دیرپا نہیں رہت۔ رات کو سونے سے پہلے مختصر محاسبہ کریں۔ آج میں نے کون سی اچھی باتیں کیں، کون سی کمزوریاں رہیں، اگلے دن میں کون سی بہتری لاؤں گا۔ اس کو لکھنا مفید ہے۔ ایک چھوٹا ڈائری رکھنے سے عمل کی نگرانی میں مدد ملتی ہے۔ 5، عادات میں چھوٹی مگر مستقل تبدیلیاں۔ بڑی تبدیلیوں سے پہلے چھوٹے مگر مستقل اقدامات زیادہ کارگر ہوتے۔ آؤ مثالہ، صبح الفاٹے کر پانی پینے، پرسکون نماز ذکر کے لیے 10 منٹ مخصوص کریں۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس، روزانہ 1 گھنٹہ موبائل سوشل میڈیا سے دور رہو۔ مطالعہ، عبادت کے لیے مخصوص جگہ اور ٹائم ٹیبل بنا۔ معمولات رفتہ رفتہ روزمرہ کا حصہ بن جائیں تو شخصیت میں واضح نکھار آتا ہے۔ 6، تعلقات میں بہتری، خاندانی اور سماجی روابط، معاشرتی اچھائی۔ ربیع الثانی میں ایک اہم نقطہ ہے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عملی طریقے۔ خاندان کے ہر رکن کے لیے وقت مقرر کریں۔ بات چیت، سوالات اور خرابیوں کی اصلاح پروسو ہے اور دوستوں سے نیکی سے پیش آئیں۔ کم از کم ایک دن کسی کو سراہیں۔ مدد کر کس رشتہ میں دیرینہ تلخی ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مصالحت کا قدم اٹیان، چھوٹے اقدامات کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ گھر میں سکون اور سماج میں بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ 7، خیرات و خدمت خلق۔ ربیع الثانی کے دنوں میں خیرات اور خدمت خلق کو معمول بنائیں۔ ہر ہفتے ایک چھوٹا سا کا خیرات کریں، چاہے مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ مقام، مساجد، مدارس، غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ رضاکارانہ خدمات انجام۔ ضرورت مند خاندانوں کی شناخت کریں اور انہیں مستقل طور پر سپورٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر۔ خدمت خلق دل میں سخاوت اور شکرانے کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے۔ 8، اخلاقی تربیت اور نرم گفتگو۔ صالح دار گفتگو، تحمل اور دوسروں کی عزت، یہ تمام چیزیں مثبت تبدیلی کا حصہ ہیں۔ عملی اقدامات، غیبت، چغلی اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کریں۔ سننے کی صلاحیت بڑھائیں، جب دوسرا بولے تو پوری توجہ، شکرگزار اور تعریف کا اظہار کریں۔ ان خوبیاں گھر، مدرسہ اور کام کی جگہوں پر فضا بدل دیتی ہیں۔ ذاتی ترقی، مہارتیں اور صحت، ذہنی اور جسمانی صحت کے بغیر مثبت تبدیلی ناقص رہتی ہے۔ ضرور شامل کریں۔
روزانہ ہلکی ورزش، چہل قدم، صحت مند کھانے کی عادات، فاسٹ فوڈ سے پرہیز، سبزیاں اور متوازن غذا، نئی مہارت سیکھنے کا عزم، کوئی مختصر کورس، زبان ہنر جو آپ کے عملی زندگی کو بہتر بنایا، سب آپ کو خود اعتمادی اور مستقل مزاجی دیتے ہیں۔ 10 نوجوانوں اور بچوں کے ساتھ کامربی السانی بچوں کو دینی اور اخلاقی تربیت دینے کا اچھا موقع ہے۔ بچوں کے لیے قصے، کہانیاں اور عملی ورکشاپس منعقد کریں۔ اسکول مسجد میں بچوں کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیں۔ نعت، اخلاقی کہانیاں، چھوٹے انعامات، چوہے کو خدمات خلق میں شامل کریں تاکہ انہیں ہمدردی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو۔ بچوں میں یہ عادات زندگی بھر رہتی ہیں اور آنے والی نسل کو مثبت بناتی ہیں۔ 11 کمیونٹی پروجیکٹس اور منظم کوششیں، فردی کوششیں اہم ہیں مگر کمیونٹی کی سطح پر منصوبہ بندی زیادہ اثر کرتی ہے۔ مقامی سطح پر صفائی مہم، مفت لائٹ ہاؤسنگ، طبی کیمپ اور تعلیمی ورکشاپس منعقد کریں۔ مساجد مدارس کے ساتھ مل کر ہفتہ وار ماہانہ پروگرام ترتیب دیں جن میں شعور بیدار کیا جائے۔ نوجوانوں کے لیے رہنمائی سیشنز، کام کے مواقع، مطالعہ کے طریقے اور اخلاقی تنظیم کوششیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑے نتائج دیتی ہیں۔ 12 ٹائم مینجمنٹ اور منصوبہ بندی، مثبت تبدیلی کے لیے وقت کا انتظام ضروری ہے۔ ایک روزانہ ہفتہ وار پلان تیار کریں جس میں عبادت، مطالعہ، خدمات اور آرام کی جگہ ہو۔ بڑے اہداف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ ہر حصہ قابل حصول ہو۔ ہر ہفتے اپنے اہداف کا جائزہ لیں اور ضروری تبدیلیاں کریں۔ منظم منصوبہ آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے اور غیر ضروری خلفشار سے بچاتا ہے۔ 13 مشکل حالات میں صبر اور حکمت، جب تبدیلی لانے کی کوشش کریں تو رکاوٹیں آئیں گی، ان سے نمٹنے کے لیے صبر کو اپنائیں، فوری نتائج کی تلاش کم کرکمت کے ساتھ فیصلے کریں، جذباتی رد عمل سے بچیں، ضرورت پڑنے پر کسی مذہبی عملی مشیر سے رہنمائی لا۔ رویہ آپ کو مسلسل اور پائیدار تبدیلی کی طرف لے جائے گا۔ 14 ذاتی اور اجتماعی پیمائش، نتائج کا جائزہ، ہر چند ہفتے بعد اپنی کوششوں کا جائزہ لیں۔ کیا مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ کون سی عادات کامیاب ہوئیں؟ کون سے اقدامات ناکام رہے؟ اس جائزے سے آپ کو آئندہ بہتر منصوبہ بنانے میں مدد ملے گی۔ معاش کے لیے چند اشاریے، نماز کی پابندی، روزانہ مطالعہ کے منٹ، کیے گئے صدقات کی تعداد اور کمیونٹی پروگرامز میں شرکت۔ 15 مثال بنے، عملی نمونہ کسی بھی مثبت تبدیلی کا سب سے طاقتور ذریعہ ذاتی مثال ہے۔ جب آپ خود اخلاقی، علمی اور سماجی اعتبار سے بہتر اعتبار سے کام کریں گے تو دوسروں پر بھی اثر ہوگا۔ گھر میں، مسجد میں اور آن لائن اپنی مثال قائم کریں، آپ کا عمل دوسروں کو تحریک دے گا۔ 16 ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال، ٹیکنالوجی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کا مثبت استعمال ضروری ہے۔ علمی لیکچرز، قرآنی کلاسز اور اسلامی سیمینارز آن لائن دیکھیں۔ کمیونٹی کی معلومات کے لیے گروپس بنا کر ان میں تعمیری گفتگو کو برقرار رکھیں۔ آن لائن چیریٹی اور رضاکارانہ کاموں میں شرکت کے ذریعے بڑے پیمانے پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ 17 مستقل مزاجی کی عادت، 30-90 دن کا اصول، کسی بھی عادت کو مستقل بنانے کے لیے 30 دن کی مستقل کوشش مددگار ثابت ہوتی ہے اور حقیقی تبدیلی کے لیے 90 دن کا اصول زیادہ پائیدار ہے۔ ربیع الثانی کے دوران اب 30 دن کے اہداف مقرر کریں، ہر روز ذکر، مطالعہ اور ایک نیکی۔ 90 دن کا ہدف آپ کو نئے سال میں بھی اس رویے کو جاری رکھنے میں مدد دے گا۔ خلاصہ اور نتیجہ، ربیع الثانی کے دنوں میں مثبت تبدیلی کا مطلب محض جذباتی عزم نہیں بلکہ منظم، عملی اور قابل پیمائش اقدامات ہیں۔ نیت کی تجدید، عبادات میں اضافہ، علم و تعلم، خود احتسابی عادات میں چھوٹی تبدیلیاں، تعلقات کی درستگی، خیرات و خدمت، خلق، ذاتی ترقی اور کمیونٹی پروجیکٹس، یہ تمام پہلو مل کر حقیقی تبدیلی لاتے آؤ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تبدیلی مستقل اور صبرآمیز ہو۔ فوری نتائج کی توقع رکھنا اکثر مایوسی کا باعث بنتا ہے، لہذا چھوٹے مگر مستقل اقدامات کریں اور ہر ہفتے اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ عملی پلان، ایک نمونہ ہفتہ وار شیڈول قابل عمل۔ یہ ایک سادہ مگر مؤثر نمونہ ہے جسے ہر فرد اپنے حالات کے مطابق بدل سکتا ہے۔ صبح نماز فجر 10 منٹ، درود و اذکار 20 منٹ، قرآن/ترجمہ دوپہر روزانہ ایک نیکی، کسی سے مدد کرنا کسی کو نسن حسن حشام 30 منٹ، مطالعہ علمی اسیرت 20 منٹ، ورزش رات نماز عشاء کے بعد خود احتسابی 5 منٹ اور 10 منٹ استغفار۔ ہفتہ وار ایک کمیونٹی رضاکارانہ سرگرمی میں شرکت، ماہانہ گھر پڑوسیوں کے ساتھ مصالحتی ملاقات، خیراتی اقدام۔ آخر میں
ربیع الثانی کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ ایک دوسرے کے مکمل آوفرد کی خوبیاں معاشرے میں روشنی بھر دیتی ہیں اور مضبوط معاشرہ فرد کو بہتر بناتا ہے۔ اب اگر آج چھوٹا قدم اٹھائیں، ایک دن میں نماز کی پابندی، ایک ہفتے میں ایک نیکی اور ایک ماہ میں ایک مستقل معمول، تو یہ جمع ہو کر آپ کی زندگی میں بڑی مثبت تبدیلی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نیتیں خالص کرنے اور عمل میں استقامت عطا فرمائے، تاکہ ہم ربیع الثانی کے دنوں کو حقیقی معنوں میں اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے رحمت بنائیں۔ میں ربیع الثانی کے دنوں میں مثبت تبدیلی کیسے لائیں؟ تعارف: ربیع الثانی اسلامی سال کا ایک ایسا مہینہ ہے جو ذہن و دل کو ذکر الہی، اصلاح نفس اور معاشرتی بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہی چاہیے آپ اس مہینے کی روحانی اہمیت کو خاص طور پر مناتے ہوں یا عام مسلم معاشرے کے تقوامی سیاق و سباق میں اسے موقع سمجھتے ہوں۔ ربیع الثانی ایک ایسا وقت ہے جب ہم اپنی ذاتی و اجتماعی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون مفصل انداز میں بتائے گا کہ کیسے ہم ربیع الثانی کے دنوں کو ایک بیداری عمل اور مستقل بہتری کے دور میں تبدیل کر سکتے ہیں، ذاتی اصلاح سے لے کر اجتماعی خدمت تک، عملی اقدامات سے لے کر روحانی حکمت تک۔ ربیع الثانی کی روحانی اور ثقافتی اہمیت: ربیع الثانی کا مہینہ اپنے اندر روحانی اور ثقافتی مواقع سمیٹے رکھتا ہے۔ مختلف کمیونٹیز میں اس مہینے کے دوران محافل، ذکر، درود، مجالس نعت اور دیگر دینی اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضا میں ایک خاص سکون اور توجہ ہوتی ہے جو انسان کو بعملی اور باثر فیصلے کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس موقع کو اگر ہم محض رسمی تقریبات تک محدود رکھیں تو اس کا اصل فائدہ نہ مل سکے گا۔ مثبت تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی روح کو روزمرہ عمل میں ڈھالا جائے، خواہ وہ عادتیں ہوں، رویے ہوں یا سماجی خدمات ہو۔ مثبت تبدیلی کی بنیاد نیت اور ارادہ: ہر بڑی تبدیلی کا نقطۂ آغاز نیت تندرست سے ہوتا ہے۔ نیت وہ اندرونی قوت ہے جو ہمارے اعمال کو معنی دیتی ہے۔ ربیع الثانی کے دنوں میں اگر ہم واضح نیت کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم خود میں اور معاشرے میں بہتری لانا چاہتے ہیں، یہ عمل نصف راست طے کر دیتا ہے۔ نیت بناتے وقت درج ذیل پوائنٹس مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک، مقصد کا تعین: واضح کریں کہ آپ کن شعبوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، کیا یہ ذاتی اخلاق، عبادات، خاندانی تعلقات یا معاشرتی خدمت ہے؟ دو، مدت عزم: صرف اس مہینے کے لیے عہد نہ کریں بلکہ کم از کم 6 مہینے یا 1 سال کا ہدف رکھیں تاکہ تبدیلی مستقل بن سکے۔ تین، قابلیت اور وسائل: اپنی موجودہ صلاحیتوں اور وقت کا اندازہ کریں تاکہ آپ غیر حقیقی توقعات کے بوجھ تلے نہ ذات اصلاح کے طریقے: ذاتی اصلاح کسی بھی مثبت تبدیلی کی بنیاد ہے۔ ذیل میں چند عملی اور روحانی تراکیب دیں جا رہی ہیں جو ربیع الثانی کے دنوں میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک، روزانہ عبادات اور ذہنی مراقبہ: روزانہ نمازیں، درود و سلام اور قرآن کی تلاوت کو باقاعدگی سے ادا کریں۔ صبح و شام مختصر اذکار اور شکریہ کے کلمات دن کو مثبت توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ذہنی مراقبہ مائنڈفلنس: دل کی خاموشی میں اللہ سے گفتگو کرنے کا معمول انسان کے اندر کنٹرول اور ثبات پیدا کرتا ہے۔ دو، چھوٹے مگر مستقل اعمال: بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹے اور مستقل عادات سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ کوئی ایک نیک عمل، مثلاً کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کو تسلی دینا، گھر کے کسی فرد کی مدد کرنا، مسلسل کرنے سے شخصیت میں نرمی اور ہمدردی آتی ہے۔ تین، علم و عمل: ربیع الثانی میں دینی اور عملی علم حاصل کریں۔ مختصر لیکچر سنیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں یا آن لائن مختصر کورسز کریں جن سے آپ کی عملی زندگی بہتر ہو سکے۔ علم تبھی فائدہ دے گا جب اس پر عمل ہو۔ چار، غصہ، حسد اور بری عادات پر قابو: ہر انسان میں خراب عادات ہوتی ہے۔ ربیع الثانی ان کو پہچان کر کم کرنے کا بہترین وقت ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے سانس کی تکنیکیں اپنائیں۔ حسد و تنقید کے جذبات میں کمی لانے کے لیے شکر گزاری کی فہرست بنائیں۔ خاندانی اور اجتماعی تعلقات میں بہتری: گھر وہ جگہ ہے جہاں مثبت تبدیلی کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ ربیع الثانی میں خاندان کے اندر تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے چند تراکیب: ایک، گفتگو اور سننا: خاندانی مذاکرات، محبت بھری بات چیت اور ایک دوسرے کی بات سننے کا معمول بنائیں۔ ہر ہفتہ ایک مخصوص وقت رکھیں جب گھر کے افراد مسئلے، خوشی اور روحانی موضوعات پر بات کریں۔ دو، بچوں اور نوجوانوں کی تربیت: نئی نسل کو اخلاقی اور دینی اقدار سکھانے کے لیے عملی سرگرمیاں رکھیں، قصے سنائیں، عملی مثالیں دکھائیں اور نوجوانوں کو کمیونٹی سروس میں شامل کریں۔ تین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ میل ملاپ: زیادہ تر
समाजी बंधन रोजमर्रा मसरूफियात की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं। रबी अलसानी में पड़ोसियों, रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से दोस्ती और ताल्लुक जागराना का मंसूबा बनाए। मिसाल के तौर पर मिल कर खाना पकाना, इज्तिमाई नमाज, अछूटी महफिलें मुनक़िद करना, मुआशरती खिदमत। एक अमली रोड मैप। एक मुआशरा तब बेहतर बनता है जब अफराद इज्तिमाई खिदमत को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। रबी अलसानी में आप दर्ज झैल मंसूबे शुरू कर सकते हैं। एक छोटे सोशल प्रोजेक्ट्स, घर के नज़दीक कम्युनिटी सेंटर में सफाई कैंप, बच्चों के लिए सबक खानी की क्लासीज, बुजुर्गों के लिए मददगार प्रोग्राम शुरू करें। ये छोटे मंसूबे मुजतमा करके बड़े असरात पैदा करते हैं। 2 रज़ाकाराना तंजीमों के साथ शिराकत। अगर आपके इलाके में कोई फलाही या मजहबी तंजीम है तो उनके साथ मिलकर अफ़ाल अंजाम दें। आप एक मखसूस हफ्ता दिन तय करके रज़ाकाराना खिदमत को मुस्तकिल बना सकते हैं। 3 ज़रूरतमंदों के लिए इमदाद। ज़िक्र सदका, मकामी इमदादी फिनांस के ज़रिए ज़रूरतमंदों की मदद करें, सिर्फ माली मददी ना हो। अमली इमदाद जैसे कि रोज़गार के मौक़े पैदा करना, तरबियती सेशंस भी बहुत मुअस्सर होते। अमल रोज़मर्रा शेड्यूल। एक मिसाल झैल में एक मुख्तसर मगर अमली रोज़ाना शेड्यूल दिया जा रहा है जो रबी अलसानी के दौरान अपनाना आसान हो। सुबह फजर के बाद 15-20 मिनट कुरान की तिलावत, ज़िक्र, सुबह के मामूलात, नाश्ता के दौरान ख़ानदान से मोहब्बत भरी गुफ्तगू, दोपहर 2 नमाजों के बाद 10 मिनट शुक्रगुजारी लिखीं, दिन के 3 अच्छे काम नोट करें, शाम मुख्तसर मुताला, दीनी या अमली ज़िंदगी बेहतर बनाने की किताब, 20-30 मिनट, रात की नमाज, अफसरदगी फ़िक्र की फहरिस्त बनाएं और उन्हें लिखकर अल्लाह से मदद मांगें। ये शेड्यूल आपको रोज़मर्रा में नज़्म और ज़ब्त फराहम करेगा और छोटे बार बार के अमाल से बड़ी तब्दीली आएगी। ताल्म और तरबियती सरगर्मियाँ। इल्म और तरबियत के बगैर मुस्बत तब्दीली का दायरा महदूद रह जाता है। रबी अलसानी में दर्ज झैल तालीमी इक़दामात मुफीद हैं। 1 मकामी वर्कशॉप्स, इखलाकी तरबियत, माली खानदगी या पिछले हुनर की छूटी क्लासेस मुनक़िद करें। 2 ऑनलाइन कोर्सेज़, जो लोग घर में हैं वो ऑनलाइन दीनी खुद बेहतरी के कोर्सेज कर सकते हैं। 3 कुतुब खानी मुहिम, कम्युनिटी में कुतुब बीनी को फ़रोग़ दें। एक माहाना किताब का इंतखाब करें और उस पर बहस कर रुकावट और उनका हल। किसी भी मुस्बत मुहिम के रास्ते में मुश्किलात आती हैं, आम रुकावटें और मुमकिन हल। वक्त की कमी, रोज़मर्रा मामूलात में वाज़े छोटे औकात निकाली, 5 मिनट के छोटे अमाल भी मानी रखते। सिला शिकनी, ग्रुप सपोर्ट लें, दोस्तों आ ख़ानदान के साथ मिलकर अहद को महफूज बनाएं। माली महदूदियत, मालियात के बगैर भी बहुत से अमाल मुमकिन हैं, जैसे वक्त देना, मुशावरत और दुआ मुसलसल रखना मुश्किल। ट्रैक रखें, रोज़ाना नोट करें कि आपने क्या किया। ये कम अज़ कम इस्तिक़बाल व इस्तेहकाम लाता है। कामयाबी के इशारिये, मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस, मुस्बत तब्दीली का अंदाज़ा करने के लिए चंद आसान इशारिये मुफीद रहते हैं। 1 रोज़मर्रा अमल की तादाद, कितने दिन अपने मुतय्यन अमाल मुसलसल अदा किए। 2 ख़ानदानी सुकून, घर में तनाज़ात में कमी, खुशगवारी बढ़ना। 3 कम्युनिटी शिरकत, कितने लोगों ने आपकी मुआशरती सरगर्मियों में शिरकत की। 4 ज़ाती एहसास फला, आप खुद कितने ज़्यादा मुतमईन और पुरसुकून महसूस करते हैं। पायदारी, तब्दीली को मुस्तकिल बनाना। रबी अलसानी एक आगाज़ हो सकता है मगर तब्दीली को मुस्तकिल बनाने के लिए दर्ज झैल इक़दामात ज़रूरी है। आदत साजी, जब कोई अमल 21-66 दिन तक मुस्तकिल हो वो आदत में बदल जाता है। रबी अलसानी के बाद भी कम अज़ कम 3 माह इसी रूटीन को रखें। सपोर्ट नेटवर्क, दोस्तों, घर वालों और कम्युनिटी के अफराद का साथ। खुद एहतिसाबी, हर माह खुद का ऑडिट करें, कहाँ कामयाबी हुई और कहाँ बेहतरी दरकार है। इखलाकी और रूहानी फ़वाइद, जब एक फ़र्द खुद में मुस्बत तब्दीली लाता है तो इसके मुआशरे पर भी असर मुरत्तब होता है। अख़लाक़ फ़वाइद में सब्र, हमदर्दी और इंसाफ शामिल हैं। रूहानी सतह पर इंसान अल्लाह के करीब होता है, दिल नर्म होता है और ज़िंदगी में मकसद वाज़े होता है। ये वो फ़वाइद हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे मगर मुस्तकिल अमाल से हासिल होते हैं। रबी अलसानी के दिन हमें एक दावत अमल देते हैं, सिर्फ मजालिस और महाफिल तक महदूद नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का मौका है। नियत मजबूत करें, छोटे मगर मुस्तकिल अमाल अपनाएं, ख़ानदानी और मुआशरती ताल्लुकात में बेहतरी लाएं और इल्म और तरबियत को फ़रोग़। रुकावट आएंगी मगर मुस्तकिल मिजाजी मंसूबा
بندی اور کمیونٹی کی حمایت کے ساتھ آپ اس مہینے کو اپنی اور اپنے معاشرے کی بہتری کا سنگ میل بنا سکتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، تبدیلی کا سب سے چھوٹا قطرہ جب مسلسل برسے تو سمندر بن جاتا ہے۔ ربیع الثانی کو اسی سمندر کی شروعات بنائیں۔ اختتام، اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص عمر کے بچوں کے لیے آسان زبان میں یادداشت پمفلٹ کی شکل میں مختصر کر کے بھی دے دوں گا۔ ربیع الثانی کے دنوں میں مثبت تبدیلی کیسے لائیں؟ مضمون: ربیع الثانی کے دنوں میں مثبت تبدیلی کیسے لائیں؟ تعارف: ربیع الثانی ایک روحانی اور ثقافتی لحاظ سے اہم مہینہ ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، جس میں عاشقان رسول اور اہل ایمان اپنی روحانیت کو تازہ کرنے، نیک اعمال میں اضافہ کرنے اور معاشرتی بہتری کے لیے کوششیں کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تبدیلی محض خواہش نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد، منصوبہ بندی اور عمل کا نتیجہ ہے۔ اس مضمون میں ہم ربیع الثانی کے دنوں کو کس طرح مثبت تبدیلی کے لیے بروئے کار لا سکتے ہیں، ذاتی، روحانی، سماجی اور تربیتی سطح پر اس کا تفصیلی خاکہ، عملی مشورے اور رہنما اصول فراہم کریں گے۔ ربیع الثانی کی روح اور اہمیت: ربیع الثانی کی حقیقی اہمیت صرف تاریخی واقعات اور محافل تک محدود نہیں، یہ ہمیں اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ہر مہینہ اللہ کی نعمت ہے اور ہر دن ایک موقع ہے نیک عمل، توبہ، اصلاح نفس اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بننے کا۔ ربیع الثانی کو مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے طرز عمل، سوچ اور رویوں میں ایسا مستقل فرق لائیں جو دنوں، ہفتوں اور مہینوں کے بعد بھی برقرار رہے۔ ذاتی تبدیلی: دل و دماغ کی اصلاح، خود شناسی اور احتساب۔ مثبت تبدیلی کا پہلا قدم خود شناسی ہے۔ اپنے وقت، گفتگو، عادات اور ترجیحات کا احتساب کریں۔ روزانہ ہفتہ وار خود سے یہ سوال کریں: میں نے آج کس اچھے عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ ظلم، غیبت، حسد کیا؟ اسی طرح روزانہ ہفتہ وار چھوٹے اہداف مقرر کریں، مثلاً روزانہ 5 منٹ قرآن کی تلاوت، 2 درود، ایک نیک کام، نئے اچھے معمولات بنائیں۔ چھوٹی لیکن مؤثر عادات اختیار کریں، مثلاً ہر روز صبح 5 منٹ ذہنی مراقبہ، نماز میں خشوع و خضوع پر توجہ، روزانہ شکر ادا کرنا۔ عادت سازی کے لیے 21 دن کا اصول مددگار ہو سکتا ہے۔ کم سے کم مدت کے لیے روزانہ مستقل مزاجی اختیار کریں تاکہ عادت مستقل بن جائے۔ علم میں اضافہ: دینی و دنیاوی علم دونوں میں اضافہ کریں۔ مختصر مگر باقاعدہ مطالعے کا شیڈول بنائیں، روزانہ کوئی حدیث، قرآن کی تفسیر کا ایک مختصر حصہ، اخلاقی تعلیمات کا مطالعہ۔ علم دل بدلتا ہے اور عمل کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ نفس کی تربیت: توبہ و اصلاح، پرانی غلطیوں پر سچے دل سے توبہ کریں اور عملی اصلاح کے لیے منصوبہ بنا، جہاں ہے ممکن ہو نقصان پہنچانے والے افراد سے معافی مانگیں۔ کوئی اصلاحی قدم روحان تبدیلی: اللہ کے قریب ہونا، نماز و اذکار میں اضافہ۔ ربیع الثانی کو اپنی نمازوں کا معیار بہتر کرنے کے لیے وقف کر فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی جگہ دیں۔ مختصر مگر باقاعدہ اذکار اور درود شریف کی کثرت دل کو نرم کرتی ہے، عمل میں برکت لاتی ہے۔ قرآن و سنت کی طرف رجوع: روزانہ قرآن کی تلاوت اور اس کی سمجھ بوجھ پر توجہ دیں، تفسیر یا احادیث کی روشنی میں عملی رہنمائی تلاش کریں تاکہ ایمان میں حقیقی بہتری آئے۔ روزہ و نفل عبادات: جہاں صحت و حالات اجازت دیں، نفل روزے رکھنا، خصوصی دعائیں اور شب بیداری کے ذریعے روحانیت میں اضافہ ممکن ہے۔ مختصر مگر باقاعدہ عبادات بذات خود زندگی میں نظم و ضبط لاتی ہیں۔ ذکر و مراقبہ: مراقبت: روزانہ خاموشی میں چند منٹ اللہ کی یاد میں گزاری، یہ ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ نفس کی درست سمت طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سماجی اور اجتماعی تبدیلی: گھر سے محلے تک، گھر میں اصلاح ماحول، گھر کے اندر مثبت رویوں کو فروغ دیں، خواہش، اخلاقی برداشت، بچوں کے ساتھ محبت اور بڑوں کا احترام۔ گھر وہ بنیادی جاز ہے جہاں سے معاشرتی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ والدین بچوں کو اچھے اخلاق، رواداری اور خدمت خلق کے عملی نمونوں سے سکھائیں۔ محلے اور کمیونٹی میں خدمات: ربیع الثانی کے دنوں میں مقامی سطح پر سماجی خدمات کا آغاز کریں، مثلاً مقامی مدرسے میں تعاون، مساجد کی صفائی، ضعیف افراد کی مدد، خوراک و کپڑوں کی تقسیم۔ چھوٹے مگر مستقل اقدامات بڑے اثرات چھوڑتے، اور رضاکارانہ تنظیمات اور مہمات کمیونٹی میں صحت، تعلیم، صفائی کے شعبوں میں رضاکارانہ پروگرام ترتیب دیں۔ یہ نہ صرف مدد کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ لوگوں میں اجتماعی شعور اور رابطہ بھی بڑھاتے۔ بڑھتی ہوئی سماجی ہم آہنگی:
نفرت، فرقہ واریت، تنگ نظری کے خلاف مثبت پیغام عام کریں، مکالمہ رواداری اور باہمی احترام پر زور دیں، اختلاف رائے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی روایت اپنا، تعلم و تربیت کے ذریعے تبدیلی، نوجوانوں کی تربیت، نوجوان نسل کو دینی و دنیاوی تربیت دونوں فراہم کریں تاکہ وہ معاشرے کے ذمہ دار شہری بن سکیں، اور کشاپس، سیمینارز اور تربیتی کیمپس کے ذریعے اخلاقی، پیشہ ورانہ اور علمی صلاحیتوں کو فروغ دیں، بچوں کی روزمرہ تربیت، بچوں کے لیے کہانیاں، کھیل اور عملی سرگرمیاں تیار کریں جو اخلاقی اقدار سکھائیں، ایمانداری، مدد، احترام، والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے سیکھنے کا طریقہ دوستانہ اور مثبت ہو، خواتین کی شمولیت، خواتین کی علمی اور سماجی شمولیت کو بڑھائیں، تربیتی نشستیں، خواتین کے لیے لیڈرشپ پروگرامز اور اقتصادی خود کفالت کی تربیت، معاشرتی تبدیلی کے مضبوط ستون، آماد و معاشی اقدامات، صدقہ و خیرات میں اضافہ، ربیع الثانی میں صدقہ و خیرات کو معمول بنائیں، یہ نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے بلکہ دلوں میں سخاوت اور قرب الاؤ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، باقاعدہ صدقہ، زکوٰۃ اور فلاحی کاموں میں حصہ لینا معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، مقامی کاروباروں کی مدد، مقامی سطح پر چھوٹے کاروباری افراد کی مدد کریں، انہیں تربیت، مشورہ، مالی تعاون فراہم کریں، جب لوگ خود کفیل بنیں گے تو معاشی استحکام بڑھے گا اور سماجی مسائل کم ہوں گے، حفظ ماحولیاتی نظام، صفائی مہمات، درخت لگانا اور پانی کی بچت جیسے کام ربیع الثانی کے دنوں میں خاص اہمیت رکھتے، ماحولیات استحکام بھی معاشرتی بہتری کا حصہ ہے، عملی منصوبہ، ایکشن پلان، 1 ماہ کا شیڈیول، ہفتہ اول، خودی اور ارادہ سازی، روزانہ خود احتسابی، 15 منٹ، 5 منٹ درود و اذکار روزانہ، گھر کے ہر فرد کے ساتھ ایک وقت مخصوص کر کے بات چیت اور محبت کا اظہار، ہفتہ دوم، علم و تربیت، روزانہ قرآن کی قرأت کا ہدف کم از کم 1 پیرا ہفتے میں، گھر میں بچوں کے لیے اخلاقی کہانیوں کا سیشن، مقامی سطح پر ایک تعلیمی ورکشاپ کا انعقاد، ہفتہ سوم، خدمت خلق، مقامی محتاجوں کے لیے راشن کی تقسیم، فلاحی سرگرمی، محلے کی صفائی / مسجد کی مرمت میں حصہ، بزرگوں اور ناتواں افراد کی مدد، دوائی خریداری وغیرہ، ہفتہ چہارم، جائزہ اور تسلسل، پچھلے 3 ہفتوں کے اقدامات کا جائزہ لے، کیا کامیابی ہوئی، کون سی چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں، آئندہ کے لیے باقاعدہ منصوبہ اور ذمہ داریوں کی تقسیم کریں، مسائل اور ان کے حل، وقت کی کمی، ہر شخص کے لیے وقت کی کمی ایک عام مسئلہ ہے، چھوٹے مختصر اہداف مقرر کریں، روزانہ 10 منٹ بھی مستقل ہونے پر بڑا فرق ڈال سکتا ہے، کل وقتی مصروفیات میں نیکی کے چھوٹے عمل شامل کریں، حوصلے کی کمی، شروع میں جب فوری نتائج نظر نہ آئیں تو حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے، کامیابیوں کو نوٹ کریں، چھوٹے اہداف پورے ہونے پر خود کو گروپ کو حوصلہ افزائی دیں اور یاد رکھیں کہ تبدیلی وقت لیتی ہے، معاشرتی رکاوٹیں، بعض افلی افراد تبدیلی کے خلاف ہوئے حل، تحمل، محبت اور سنجیدہ گفتگو سے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کریں، عملی نمونہ دکھائیں جو کہ بولنے سے زیادہ قائل کرتا ہی، وسائل کی کمی، پیسے وسائل نہ ہونے پر کام رک سکتا ہے، حل چھوٹے گروپس، رضاکارانہ قوت اور مقامی اداروں کے ساتھ تعاون سے وسائل کم خرچ میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، مسلسل مزاج و عزم، تبدیلی کو برقرار رکھنا، تبدیلی ایک لمحاتی عمل نہیں، یہ مسلسل مزاج اور عزم کا نتیجہ ہے، اس کے لیے درج ذیل نکات مددگار ہوں گے، میزان عمل رکھیں، ہر ماہ ہر 3 ماہ بعد اپنے اہداف کا جائزہ لیں اور نئی حکمت عملی بنائیں، گروہی حوصلہ افزائی، دوستوں اور خاندان کو اپنے منصوبے میں شامل کریں تاکہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھتا رہے، مثبت رہنماؤں کی تقلید، علم و عمل میں ماہرین کی مثالیں اور ان کی سیرت کو اپنائیں، یہ آپ کو عملی راہ دکھاتے ہیں، خود کو معاف کرنا، غلطیوں پر خود کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں بلکہ سیکھیں اور آگے بڑھی، ہر ناکامی ایک سبق ہے، نتیجہ ربیع الثانی کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے، خود میں، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا، اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ارادہ کریں، منصوبہ بنائیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں، چھوٹے قدم جب مسلسل اٹھائے جائیں بڑے تبدیلی لے آتے ہیں، چاہے وہ دل کی نرمائی ہو، اخلاق کی بہتری، کمیونٹی کی خدمت، علم و تربیت میں اضافہ، ربیع الثانی کو محض ایک تاریخی معنی سمجھیں بلکہ اسے ایک نئی شروعات کا ذریعہ بنائیں جس کے اثرات آنے والے مہینوں اور سالوں تک جاری رہیں، اللہ تعالی ہماری نیتوں اور کوششوں میں برکت دے اور ہمیں اپنے آپ اور دوسروں کے لیے بہتری کے راستے پر ثابت قدم رکھے، دعائے اختتامیہ، اے اللہ ہمیں اپنے دلوں میں اصلاح عطا فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمیں اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنائے، میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوصہ ہدف سامعین
مثلاً نوجوان خواتین بچوں کے لیے کے مطابق مختصر نکات خطبہ تقریر کی شکل میں بھی تیار کر دوں۔